بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اس نے گناہ تو نہیں کیا، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر قتل ہونے والی کون تھی اور اس کے وارثوں نے ابھی تک اس کی گمشدگی یا قتل کی رپورٹ کیوں نہیں دی تھی؟ یہی ہو سکتا تھا کہ مقتولہ کو کہیں دور سے لا کر یہاں قتل کر دیا گیا ہو۔ یہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ فوری مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ خان باز گل ہرنام سنگھ کی بیوی اور کانسٹیبل کو گرفتار کرے یا اپنے مذہب کا احترام کرتے ہوئے انہیں جانے دے۔ کانسٹیبل نے جس صاف گوئی اور دلیری اور جذباتی انداز سے حقیقت بتا دی تھی، اس سے خان باز گل بہت متاثر ہوا۔ کانسٹیبل گجرات کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ خان باز گل نے اسے کہا کہ اسے اس لڑکی پر بھروسہ ہے تو اسے فوراً گجرات اپنے گھر چھوڑ آئے، اور اگر اسے امرتسر میں رکھنا ہے تو اسے پوری طرح چھپائے رکھے، لیکن بہترین اور محفوظ صورت یہ ہے کہ امرتسر سے تبدیلی کرا کے یہاں سے دور چلا جائے۔ خان باز گل نے اپنے مخبر کو، جو خوش قسمتی سے مسلمان تھا، سختی سے کہا کہ وہ کسی سے ذکر نہ کرے۔ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ غریب سے مخبر میں اتنی جرت کہاں کہ اپنے علاقے کے تھانے دار کے حکم کی خلاف ورزی کرتا؟ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ یہ لڑکی اس کانسٹیبل کے پاس کس طرح پہنچی۔ یہ ڈرامہ سنانے سے پہلے میں اپنی طرف سے 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مردوں کے قد بت دیکھنے کے قابل ہوتے تھے اور صحت ایسی کہ چہروں پر جلالی سی رونق ہوتی تھی۔ پولیس اور فوج کے جوانوں کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ 6-6 فٹ تو قد ہوتے تھے، جسم گھٹے ہوئے اور چہرے بھرے ہوئے، طبیعت، مزاج اور کردار بھی مردوں جیسا ہوتا تھا۔ اب ایسے جوان کہاں نظر آتے ہیں؟ شہر کے نوجوانوں کو تو جیسے دیمک اور چیونٹیاں کھا گئی ہیں۔ فوج میں بھی ہمارے زمانے والے جوان نہیں ملتے۔ سڑکوں پر گشت کرنے والے پولیس کے کانسٹیبلوں کی وردی اور ان کی جسمانی حالت دیکھ کر پولیس کے محکمے پر ترس آتا ہے۔ خان باز گل نے مجھے بتایا کہ یہ کانسٹیبل بڑا خوبصورت جوان تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ امرتسر میں سکھوں کا دربار ہے، جو سکھوں کی سب سے زیادہ مقدس عبادت گاہ ہے۔ بہت خوبصورت عمارت ہے۔ وہاں زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ وہاں شروع سے ہی پولیس کا پہرا رہتا ہے۔ کانسٹیبل گشت بھی کرتے ہیں۔ اس مسلمان کانسٹیبل کی بھی وہاں ڈیوٹی لگا کرتی تھی۔ مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں، اس لیے میں اسے کانسٹیبل ہی کہوں گا۔ قتل کی واردات سے 4-5 مہینے پہلے یہ کانسٹیبل دربار صاحب کے باہر ڈیوٹی پر تھا۔ 2-3 سکھ عورتیں اس کے پاس آئیں اور اسے بتایا کہ ان میں سے ایک کا بھتیجا، جس کی عمر 7-8 سال تھی، کہیں کھو گیا۔ یہ ہرنام سنگھ کی بیوی کا بھتیجا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی عورتیں تھیں۔ یہ لڑکی اچھی شکل و صورت کی تھی اور یہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ کانسٹیبل نے اس کے بھتیجے کی تلاش شروع کر دی۔ لڑکی اس کے ساتھ رہی۔ دوسری عورتیں دربار صاحب کے اندر چلی گئیں۔ لڑکی نے کانسٹیبل کو بتایا کہ اس نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا تھا کہ اس کے بھتیجے کو ڈھونڈ دیں، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ بچہ مل گیا، وہ بھیڑ میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ ایک دکاندار نے اسے روتا دیکھ کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ہرنام سنگھ کی یہ نوجوان بیوی کانسٹیبل کی مشکور تھی اور اس کی ذات اور کردار سے بھی متاثر ہوئی تھی۔ دلی لگاؤ وہیں پیدا ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی 15-20 روز بعد امرتسر جانے لگی اور کانسٹیبل کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ خان باز گل نے کانسٹیبل کی سنائی ہوئی باتیں مجھے سنائیں تو میں نے یہ رائے قائم کی کہ ہرنام سنگھ کی بیوی اس کانسٹیبل کی ظاہری شکل و صورت اور قد بت سے بھی ضرور متاثر ہوئی ہوگی، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اسے سکھوں سے نفرت تھی۔ اس کی ساس، سسر اور ہرنام سنگھ کے بھائی بتا چکے تھے کہ اس کی سہیلیاں مسلمان تھیں اور وہ مسلمان گھرانوں میں آتی جاتی تھی۔ کانسٹیبل کو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کے خاوند کے بھائی بھی اسے اپنی بیوی سمجھتے ہیں۔ اسے سکھوں کے اس رواج سے نفرت تھی۔ وہ صاف ستھری رہنے والی لڑکی تھی۔ سکھوں کی جسمانی غلاظت اور سر سے پاؤں تک بالوں ہی بالوں کے علاوہ اسے ان کی عادتوں کی گندگی اور زبان کی غلاظت یعنی گالی گلوچ سے کراہت آتی تھی۔
لڑکی نے کانسٹیبل کو ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کے خاوند نے کسی دوسرے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ مراسم قائم کر رکھے تھے۔ اس لڑکی کے رشتہ دار اس کے گاؤں میں بھی تھے، وہ کبھی کبھی ان کے گاؤں آیا کرتی تھی۔ ہرنام سنگھ اسے اپنے گاؤں میں ملنے کے علاوہ کبھی کبھی اس کے گاؤں بھی چلا جایا کرتا تھا اور اسے باہر کہیں بلا لیتا تھا۔ ہرنام سنگھ کی بیوی نے کسی عورت کی مدد سے ان دونوں کے تعلقات اور ملاقاتوں کی سراغ رسانی کر لی تھی۔ اس نے جب ہرنام سنگھ کو اس لڑکی سے ملنے سے منع کیا تو ہرنام سنگھ نے اس کی پٹائی کر دی۔ پھر آئے دن ان کا لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ لڑکی کو امرتسر میں یہ کانسٹیبل مل گیا۔ یہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ کانسٹیبل ویسا ہی صاف ستھرا مسلمان تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ کچھ تو وہ پہلے ہی دلیر اور نڈر تھی، گھریلو حالات نے اسے اور زیادہ دلیر بنا دیا۔ کانسٹیبل سے ملاقات ہوئی تو اتنی زیادہ نڈر ہو گئی کہ اتنی دور گاؤں سے دربار صاحب کی زیارت کے بہانے امرتسر جانے لگی۔ کانسٹیبل اس کی امیدوں کے مطابق نکلا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ کر اس کے پاس آنا چاہتی ہے، اگر وہ اسے قبول کر لے تو وہ مسلمان ہو جائے گی۔ ان کی محبت پاک صاف تھی، اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ وہ آ جائے۔ ایک روز لڑکی زیورات اور کچھ رقم لے کر آ گئی۔ کانسٹیبل نے اپنے ایک دوست کی مدد سے رہائش کا انتظام کر لیا۔ لڑکی کو ایک مولوی کے ہاتھ پر مسلمان کر لیا گیا اور اسی مولوی نے نکاح پڑھا دیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ یہ بولا گیا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ کانسٹیبل کے اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں لڑکی کو لے جا کر اس کا بیان قلم بند کروا لیا جائے۔ چنانچہ قانون کا یہ تحفظ حاصل کر لیا گیا اور وہاں ان کی ملاقات خان باز گل سے ہو گئی۔ جہاں تک خان باز گل کا تعلق تھا، ہرنام سنگھ کی بیوی کی کہانی یہیں پر ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کانسٹیبل سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ اس نے اسلام کے رشتے کا حق ادا کر دیا۔ اسے اس پر بہت خوشی ہوئی کہ لڑکی نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ خان باز گل امرتسر میں اپنی گواہی سے فارغ ہو کر اپنے تھانے میں چلا گیا جو دیہات میں تھا۔ اسے اب دو مسئلے پریشان کر رہے تھے، ایک یہ کہ لاش کس عورت کی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ ہرنام سنگھ اور اس کے والدین اور اس کے سسرال کو کس طرح بتائے کہ جو لاش برآمد ہوئی تھی وہ ہرنام سنگھ کی بیوی کی نہیں تھی۔ یہ تو بتایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کی بیوی زندہ ہے اور امرتسر میں ہے۔ وہ آخر تھانے دار تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کے ماں باپ اور اس کی بیوی کے ماں باپ کو تھانے بلایا۔ وہ جوں ہی تھانے میں داخل ہوئے، خان باز گل نے گرج کر کہا، ان سب کو حوالات میں بند کر دو۔ انہوں نے جھوٹ بول کر پولیس کو گمراہ کیا ہے، حالانکہ اس نے خود ہی استادی سے ان سے کہلوایا تھا کہ یہ ہرنام سنگھ کی بیوی کی لاش ہے۔ وہ چاروں خوف سے کانپنے لگے، سب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خان باز گل ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا۔ اس نے ان کی حالت ایسی پتلی کی کہ سب نے بیان دیا کہ انہوں نے شک میں شناخت کی تھی۔ ہرنام سنگھ کے سسر سے اس نے یہ بھی کہلوا لیا کہ اس نے ہرنام سنگھ کو سزا دلانے کی خاطر کہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی کی لاش ہے اور اسے ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہوگا۔ خان باز گل نے نمبردار کو اور 2-3 معزز افراد کو بلا کر ان کے سامنے سسر وغیرہ کے بیان لیے۔ یہ سراسر دھاندلی اور سکھا شاہی تھی جو یہ پٹھان تھانے دار کر رہا تھا۔ وہ اپنی ابتدائی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک صورت یہ بھی آئی تھی کہ اس شناخت کو چلنے دے اور مقتولہ کو ہرنام سنگھ کی بیوی رہنے دے اور ہرنام سنگھ کو ہی گرفتار کر کے مقدمہ قائم کر دے، مگر اسے 2-3 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ امرتسر والا کانسٹیبل ہرنام سنگھ کی بیوی کو امرتسر سے غائب کرنے سے پہلے ہی پکڑا گیا تو یہ کیس خان باز گل پر ہی نہ آن پڑے اور وہ آنت جرم کا مجرم بن جائے۔ دوسرے یہ کہ پولیس کپتان سے وہ گھبراہٹ میں کہہ چکا تھا کہ لاوارث لاش ملی ہے جو قتل کی واردات ہے۔ تیسرا خطرہ یہ کہ کسی بھی وقت اس کے پاس لاش کا سر، بازو اور ٹانگ آ سکتی تھی جو معلوم نہیں کہاں دفن تھیں۔ مقتولہ کے وارث رپورٹ لے کر آ سکتے تھے۔ خان باز گل نے ادھر سے تو جان چھڑا لی، مگر لاوارث مقتولہ اس کے ذہن پر سوار تھی۔ اس کے ساتھ ہرنام سنگھ بھی اس کے دماغ پر سوار ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ ہرنام سنگھ نے خان باز گل کو نمبردار کی زبانی پیغام بھیجا کہ تم نے میرے سسرال کے کہنے پر مجھے تھانے میں بے بس کر کے میرا جسم توڑا ہے۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ لاش میری بیوی کی نہیں تھی۔ اب میں تم سے بدلہ لوں گا، ذرا سنبھل کر رہنا۔ میرے ہاتھ پر واہے گرو نے 2 کی جگہ 3 قتل لکھ دیے ہیں۔
ایک اپنی بیوی، دوسرا وہ آدمی جس کے ساتھ وہ گئی ہے، اور تیسرے تم۔ اگر مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کرو گے تو سارا پنجاب سنے گا کہ ایک اور ڈاکو میدان میں آ گیا ہے جس کا نام ہرنامہ ڈاکو ہے۔ لوگ بھگتے اور ماہن سنگھ کو بھول جائیں گے۔ بھگتا اور ماہن سنگھ اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو اور راہزن تھے۔ خان باز گل نے ہرنام سنگھ کو تھانے بلایا۔ ہرنام سنگھ نے پیغام کا جواب دیا کہ میں نہ تمہارے تھانے میں آتا ہوں نہ تم میرے گاؤں میں آؤ، دونوں جگہوں کے درمیان ملاقات ہوگی۔ پٹھان کے حلالی بچے ہو تو اپنے ساتھ پولیس کے گارڈ نہ لانا۔ خان باز گل نے پٹھان کا حلالی بچہ بن کر دکھا دیا۔ وہ ہرنام سنگھ سے ملنے اکیلا گیا۔ ہرنام سنگھ کلہاڑی لے کر آیا تھا۔ خان باز گل بغیر وردی گیا۔ اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا، کوئی اور ہتھیار بھی نہیں تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ کو دوستانہ طریقے سے سمجھایا کہ تھانے داری کے فرائض میں اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خان باز گل نے اسے بتایا کہ وہ قتل کی دھمکی سے ڈرنے والا انسان نہیں۔ اس طرح کی کئی ایک باتیں کر کے اس نے اس سکھ کا دماغ کچھ درست کیا اور اسے کہا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور تمہارے پاس کلہاڑی ہے۔ ہمت ہے تو پہلا وار تم کرو، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم ہرنام سنگھ سے ہرنامہ ڈاکو بن سکتے ہو یا نہیں۔ خان باز گل نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ جس مرد کو عورت لات مار کر چلی جائے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ کلہاڑی اٹھا کر اور سر اونچا کر کے چلے پھرے۔ تم جاؤ ہرنامے، گھر بیٹھو، تم مرد نہیں ہو۔ خان باز گل نے مجھے ایک عجیب بات سنائی۔ اس نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ ہرنام سنگھ مشتعل ہو جائے گا، مگر اس نے سر جھکا لیا اور اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ وہ خان باز گل کو بازو سے پکڑ کر ایک درخت کے نیچے لے گیا اور اسے وہاں بٹھا کر کہنے لگا، خان صاحب، میں اپنی بیوی کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا کہ وہ میری بیوی ہے اور بیوی عزت ہوتی ہے، میں اسے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے سینے میں مردوں والا دل ہے جو مجھے اس رات معلوم ہوا جس رات وہ گھر سے بھاگی تھی۔ یہ تو میں لوگوں کے سامنے اپنی ناک رکھنے کے لیے کہتا پھرتا ہوں کہ وہ مجھے جہاں نظر آئی وہیں قتل کر دوں گا، لیکن وہ مجھے مل گئی تو اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایسی ہی چند اور جذباتی سی باتیں کر کے اس نے کہا، جس دلیری سے اسے اس نے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ خان باز گل نے بدک کر پوچھا، اس نے کسے قتل کیا ہے؟ ہرنام سنگھ پریشان ہو گیا۔ یہ بات جذبات کی رو میں اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس نے پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ خان باز گل نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے داری کے روب سے نہیں، دوستی کے رنگ میں پوچھ رہا ہے۔ مجھے ایک بار تھانے لے چلو اور میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ ہرنام سنگھ نے کہا، یہ راز میرے منہ سے نہیں نکال سکو گے۔ اس نے یہ راز دبا لیا۔ ہرنامے، خان باز گل نے اسے کہا، تمہاری بیوی کی تلاش میں مجھے جو قربانی دینی پڑی دوں گا۔ مجھے یہ بتا دو کہ جس عورت کی لاش ملی ہے وہ کون تھی؟ اسے تمہاری بیوی نے تو قتل نہیں کیا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، ہرنام سنگھ نے جواب دیا۔ اس عورت کو تو میں جانتا ہی نہیں جس کی تمہیں لاش ملی تھی۔ خان باز گل بہت کوشش کے باوجود بھی اس سے یہ راز نہ لے سکا کہ اس کی بیوی نے کسے قتل کیا ہے۔ وہ تھانے میں واپس چلا گیا۔ دوسرے دن ساتھ والے علاقے کا تھانے دار اس کے پاس آیا اور اسے کہا، میرے تھانے کی ایک عورت لاپتہ ہے۔ وہ غیر شادی شدہ ایک جوان لڑکی تھی، گھر سے غائب ہو گئی۔ گھر والے کئی دن اسے خود ہی ڈھونڈتے رہے۔ آخر انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ انہوں نے جس پر شک کا اظہار کیا تھا انہیں میں ٹھونک بجا کر اور چھاپے مار کر دیکھ چکا ہوں، لڑکی نہیں ملی۔ 2-3 روز گزرے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ تمہیں ایک لاش ملی ہے جو کسی عورت کی ہے۔ لاش کے کپڑے اور جسم سے برآمد ہونے والی اشیاء تمہارے پاس ہوں گی۔ اگر تم نے ملزم پکڑ لیے ہیں تو یہ کوئی اور ہوگی، اگر نہیں تو مجھے اس کی چیزیں دکھا دو، وہ یہی گمشدہ لڑکی نہ ہو۔ خان باز گل نے اسے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، کہہ دو کہ یہ گمشدہ لڑکی کی لاش تھی اور تمہارے تھانے کی واردات ہے۔ اس نے لڑکی کے کپڑوں کے ٹکڑے، سونے اور کانچ کی چوڑیاں، دوپٹہ اور جوتی کا ایک پاؤں اسے دکھا دیا۔ لاش سے برآمد ہونے والی اشیاء عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تھانے دار نے خان باز گل سے کہا کہ وہ اسے اپنا ایک کانسٹیبل دے دے جسے وہ گمشدہ لڑکی کے گاؤں بھیج کر اس کے وارثوں کو بلانا چاہتا تھا۔ گاؤں 1.5-2 میل دور تھا۔ خان باز گل نے ٹٹو کا انتظام کر کے اپنا ایک کانسٹیبل بھیج دیا۔ دوسرے تھانے دار نے گاؤں کا عطا پتہ بتا دیا تھا۔ خان باز گل نے اسے بتایا کہ مقتولہ کی شناخت غلط ہو گئی تھی، اس لیے غلط لوگ لاش لے گئے اور جلا ڈالی۔ گمشدہ لڑکی کے لواحقین آ گئے۔ اس کی ماں نے چوڑیاں دیکھیں تو اس نے پورے یقین سے کہہ دیا کہ یہ اس کی بیٹی کی چوڑیاں ہیں۔
دوپٹے اور جوتی یعنی چپل سے بھی تصدیق ہو گئی۔ مقتولہ کے کپڑوں کے 2 ٹکڑے دھلوا دیے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ماں نے سر پیٹ لیا۔ اس نے کسی شک کی گنجائش ہی نہ رہنے دی۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ ان کی بیٹی کی چیزیں ہیں۔ دونوں تھانے داروں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، رپورٹ لکھی، اوپر بھیجی اور تفتیش دوسرے تھانے دار نے لے لی، جس میں خان باز گل کی حیثیت گواہ کی رہ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کیس سے جان چھوٹی۔ دوسرے تھانے دار نے 8-10 دنوں میں یہ سراغ لگا لیا کہ مقتولہ کی دوستی ہرنام سنگھ کے ساتھ تھی۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مقتولہ کے رشتہ دار ہرنام سنگھ کے گاؤں میں بھی تھے۔ وہ اس گاؤں میں آیا کرتی تھی اور اسی لڑکی پر ہرنام سنگھ اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا تھا۔ مقتولہ کے والدین نے تو کہا تھا کہ ان کی بیٹی کا چال چلن اچھا تھا، لیکن دیہات میں کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ سکھوں میں تو بے حیائی عام تھی، کم ہی برا منایا جاتا تھا، مگر ہرنام سنگھ کی بیوی کے خیالات سکھوں سے مختلف تھے۔ بعد کے حالات اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مقتولہ نے کبھی ہرنام سنگھ کی بیوی کو تانے بھی دیے تھے کہ اس کا خاوند اس کے قبضے میں ہے۔ غالباً انہی تانوں نے اسے مشتعل کیا تھا، جس سے وہ ایسے جرم کی مرتکب ہوئی جس نے پولیس کو بھی حیران کر دیا۔ حالانکہ پولیس کے سامنے ایسی وارداتیں بھی آتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے قابل یقین ہی نہیں ہوتیں۔ دوسرے تھانے دار نے تفتیش محنت اور دیانتداری سے کی تھی۔ اس نے مخبروں کا استعمال بھی عقل مندی سے کیا، جس کے نتیجے میں وہ ہرنام تک پہنچ گیا۔ مگر سوال یہ تھا کہ لڑکی کو کیا ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے، اور ایسے غصے میں قتل کیا ہے کہ لاش پر کلہاڑیوں کے 20 سے زیادہ زخم تھے، سر کاٹ کر غائب کر دیا گیا تھا اور ایک بازو اور ٹانگ بھی ساتھ نہیں تھی۔ دوسرے تھانے دار کے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اس نوعیت کا قتل انتہائی غصے اور انتقام کے جذبے کے زیر اثر کیا جاتا ہے۔ اگر مقتولہ کو ہرنام سنگھ نے قتل کیا ہے تو اس کے باعث 2 ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور لڑکی نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ لڑکی نے کسی اور کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہوگی، مگر جو شہادتیں ملی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکی ہرنام سنگھ کے بلانے پر آ جاتی تھی۔ اس کیس کی شہادتوں میں ایک اہم شہادت غائب تھی، وہ ہرنام سنگھ کی بیوی تھی۔ اس سے کام کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ ایک روز دوسرے تھانے دار نے خان باز گل کے تھانے میں آ کر ہرنام سنگھ کو وہاں بلا لیا اور اس سے سیدھا سوال پوچھا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا میل جول تھا یا نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ اس پر قتل کا الزام عائد نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ لڑکی کے مراسم اور کس کے ساتھ تھے۔ یہ راز ہرنام سنگھ کو ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ کوئی اور آدمی لڑکی کو پھانسنا چاہتا ہوگا، لیکن ناکام ہو کر اس نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں ہرنام سنگھ نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ ان تھانے داروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ پرانے لوگوں کو معلوم ہے کہ سکھ احمقانہ باتوں اور حرکتوں میں شہرت یافتہ تھے۔ یہی حال ہرنام سنگھ کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہرنامہ ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ اس کے رویے سے شک ہوتا تھا جیسے اس واردات سے وہ واقف ہے اور چھپا رہا ہے۔ خان باز گل نے اسے یاد دلایا کہ اس نے اپنی بیوی کے متعلق کہا تھا کہ جس دلیری سے اس نے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں ہرنام سنگھ نے ایسی احمقانہ باتیں کی کہ اس کے خلاف شک پکا ہو گیا۔ مقتولہ کے متعلق گاؤں کے نمبردار نے بتایا تھا کہ بڑی اچھی صورت کی لڑکی تھی، لیکن کوئی شریف گھرانہ اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ منہ پھٹ اور بے حیا تھی۔ سکھوں کے ہاں بے حیائی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں تھانے داروں نے محسوس کیا کہ واردات کے ساتھ ہرنام سنگھ کا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اسے دوستانہ طریقے سے سمجھایا، پیار اور محبت کے سارے ڈھنگ آزمائے، مگر وہ نہ مانا۔ اس کے بجائے وہ چیلنج کے انداز سے باتیں کرتا تھا۔ اسے اسی کمرے میں لے گئے جہاں خان باز گل نے اسے 1 دن اور 1 رات رکھا تھا۔ دوسرا تھانے دار تشدد اور اذیت رسانی یعنی ٹارچر کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس کے بال نہ باندھے اور اس قسم کی کوئی اذیت نہ دی۔ اسے کمرے میں کھڑا رکھا گیا، پانی کا گھونٹ تک نہ دیا گیا۔ پھر اسے خالی پیٹ اسی علاقے کی کشید کی ہوئی شراب پلائی گئی۔ یہ دیسی شراب بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ اسے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ شام کے بعد اسے بھنگ پلائی گئی۔ بھنگ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نشے میں آدمی ہنسنا شروع کر دے تو گھنٹوں ہنستا ہی رہتا ہے، اور اگر رونے لگے تو روتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی عقل مند آدمی اس کے ذہن میں اپنے مطلب کی کوئی بات ڈال دے تو اس کے متعلق بولنا شروع کر دیتا ہے۔
مجھے خان باز گل نے بتایا تھا کہ بھنگ میں کچھ اور بھی ملایا گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کیا چیز تھی، میں اس سے واقف بھی نہیں تھا۔ دوسرا تھانے دار اس کا استعمال جانتا تھا۔ سکھوں کے اس علاقے کے متعلق میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں تھانے داروں کو قتل اور خون خرابے کی وارداتوں میں لمبی چوڑی تفتیش اور اذیت رسانی کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی، کیونکہ سکھ خاندانی دشمنی کی بنا پر لڑتے اور مرتے تھے۔ ایسے لڑائی جھگڑوں میں قاتلوں کو پکڑنا مشکل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر قاتل آلائے قتل لہراتے اور للکارتے ہوئے سارے گاؤں کا چکر لگاتے تھے اور پھر تھانے چلے جاتے تھے۔ پراسرار وارداتیں کبھی کبھار ہوا کرتی تھیں، جیسے اس لڑکی کا قتل۔ ایسے قاتلوں سے اقبال جرم کروانے کے لیے تھانے داروں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ اس تھانے دار نے ہرنام سنگھ کو خالی پیٹ دیسی شراب پلائی، اس کا اثر بہت برا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اسے بھنگ میں ملا کر کچھ پلایا اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیا۔ تھانے دار اس کے پاس بیٹھ گیا اور جب ہرنام سنگھ پر نشہ طاری ہونے لگا تو اس نے دوستانہ لہجے میں باتیں شروع کر دیں۔ اس نے ہرنام سنگھ کی مردانگی کی خوب تعریفیں کی اور کہا کہ جو لڑکی قتل ہو گئی ہے وہ اس پر مرتی تھی۔ بہرحال وہ ہرنام سنگھ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھانے دار کوئی بہت ہی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ہرنام سنگھ سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں، اپنے شکوک کے مطابق اس کے ذہن میں باتیں ڈالتا رہا، جن میں ایک بات یہ بھی تھی جو اسے خان باز گل نے بتائی تھی کہ اس کی بیوی نے جس دلیری سے قتل کیا ہے کوئی مرد بھی نہیں کر سکتا۔ ہرنام سنگھ نے جھوم جھوم کر راز فاش کر دیا۔ اس نے واردات کی جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین لگتی تھی۔ دونوں تھانے داروں نے یہ رائے قائم کی کہ ہرنام سنگھ نشے کے اثر سے اوٹ پٹانگ باتیں گھڑتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلے تو مقتولہ کے ساتھ اپنی محبت کی داستان مست ہو کر سنائی اور بعد کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی سنائی۔ اس کی بیوی کو پتہ چل گیا، بیوی نے اسے روکا تو اس نے بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ہرنام سنگھ نے یہ حرکت بھی کی کہ لڑکی جب اس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آتی تھی تو ہرنام سنگھ اسے اپنے گھر بلاتا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی مجھ پر فدا ہے۔ یہ اصل سکھوں والی حرکت تھی۔ لڑکی بھی سکھ ہی تھی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی بیوی کو تانے دیے اور ہرنام سنگھ کی موجودگی میں کہا کہ تم ہرنام سنگھ جیسے جوان کے قابل نہیں ہو۔ اس پر گھر میں لڑائی ہوئی۔ ہرنام سنگھ کی بیوی لڑکی کو مارنے کے لیے دوڑی۔ ہرنام سنگھ نے اسے گرا لیا اور بہت ہی بری طرح پیٹا۔ ایک بار یوں بھی ہوا کہ بیوی کلہاڑی اٹھا کر ہرنام سنگھ پر ٹوٹ پڑی۔ ہرنام سنگھ کے بھائیوں نے درمیان میں آ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ ہرنام سنگھ نے بتایا کہ اسے بیوی نے کئی بار کہا تھا کہ جس طرح مسلمان اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں اس طرح رہوں گی، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اگر مجھے آزاد نہیں کرو گے تو میں کسی مسلمان کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ اس پر بھی ہرنام سنگھ نے اسے مارا پیٹا۔ اس نے تھانے داروں کو نشے کی حالت میں بیان دیتے ہوئے اپنی بیوی کو گالیاں دی اور کہا کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں آتی جاتی تھی اور مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، لیکن وہ بہت دلیر لڑکی تھی۔ اس نے جب اپنا آپ دکھایا تو میں نے قسم کھا لی کہ تمام عمر اس عورت کا غلام رہوں گا۔ یہ واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک رات وہ چھت پر سویا ہوا تھا، اس کی بیوی کی چارپائی اس کے ساتھ ہی تھی، اس کے دونوں بھائی مکان سے باہر کھلی جگہ چارپائیاں ڈالے سو رہے تھے، صحن میں اس کی ماں اور باپ سوئے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ کی ویسے ہی آنکھ کھل گئی، اس نے ساتھ والی چارپائی خالی دیکھی، بیوی غائب تھی۔ ہرنام سنگھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اسے یقین نہ آیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ ذرا نیچے اتر گئی ہوگی، وہ لیٹ گیا۔ یہ دیہاتی طرز کا کچا مکان تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہرنام سنگھ کو مکان کے پچھواڑے ہلکی سی آواز آئی۔ رات اندھیری تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ادھر دیکھا تو منڈیر سے کسی کا سر اوپر اٹھا، پھر کسی کا باقی جسم اوپر آیا، اور ہرنام سنگھ نے دیکھ لیا کہ یہ کسی عورت کا سایہ سا تھا جو اس کی بیوی ہی ہو سکتی تھی، مگر اس کی بیوی پچھواڑے سے کیوں اوپر آ رہی تھی؟ اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا۔ منڈیر سے چارپائیاں دور نہیں تھیں، اس عورت کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ وہ کلہاڑی اوپر کر کے ہرنام سنگھ کی طرف تیزی سے آئی۔ ہرنام سنگھ کی قسمت اچھی تھی کہ جاگ رہا تھا۔ کلہاڑی کا وار اپنے اوپر پڑنے سے اتنی دیر پہلے اچھل کر اٹھا کہ کلہاڑی اس کے سرہانے پر لگی۔ ہرنام سنگھ نے پھرتی دکھائی، عورت کو اس نے دوسرا وار نہ کرنے دیا۔ بڑی ہی تیزی سے اس نے کلہاڑی پکڑ لی۔ وہ اس کی بیوی ہی تھی۔ بیوی نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ وہ آخر عورت تھی،
اس کا مقابلہ تندرست جوان کے ساتھ تھا۔ ہرنام سنگھ نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی بیوی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہرنام سنگھ نے اسے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کلہاڑی کا دستہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی بیوی کی شہ رگ پر رکھا اور زور سے دبایا۔ بیوی تڑپ اٹھی۔ کس یار کے پاس گئی تھی؟ ہرنام سنگھ نے پوچھا۔ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا ہے؟ اس نے دستے کا دباؤ ڈھیلا کر دیا۔ میں جانتی ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، اس کی بیوی نے کہا۔ میں نہ قتل ہونے سے ڈرتی ہوں نہ قتل کرنے سے۔ قتل ہونے سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں کیا کر کے آئی ہوں۔ بیوی نے اسے جو قصہ سنایا وہ یوں تھا کہ اس روز مقتولہ ہرنام سنگھ کے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ ہرنام سنگھ کی بیوی نے اس وقت تک معلوم کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جب وہ اپنے گاؤں میں ہوتی تھی کس کے ہاتھ پیغام بھیجا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان دونوں کی ملاقاتیں دونوں گاؤں کے درمیان ہوا کرتی تھیں۔ لڑکی ہرنام سنگھ کے بلانے پر آ جایا کرتی تھی۔ بیوی نے اس عورت کو پیسے دیے اور کہا کہ اس لڑکی کو ہرنام سنگھ کی طرف سے کہے کہ رات فلاں جگہ آ جانا۔ اس کی چال کامیاب رہی۔ دیہات میں لوگ شام کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ ہرنام سنگھ سو گیا تو بیوی اٹھی، دبے پاؤں نیچے گئی۔ اس نے ہرنام سنگھ کی کلہاڑی اپنی مرضی کی جگہ رکھ لی تھی۔ وہ اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اس نے شام سے کچھ دیر پہلے پچھواڑے سیڑھی رکھ دی تھی۔ یہ 4-5 ڈنڈوں کی معمولی سی سیڑھی تھی جو دیہات میں اکثر مکانوں کے ساتھ لگی نظر آتی ہے۔ بیوی نے ہرنام سنگھ کو بتایا کہ وہ اس جگہ پہنچی جہاں اس نے لڑکی کو بلایا تھا تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی۔ لڑکی نے ذرا دھیمی آوازیں دیں، ہرنامے، ہرنامے۔ وہ جسے آوازیں دے رہی تھی وہ ہرنامے کی بیوی تھی۔ اندھیرے میں یہ دونوں سائے ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہرنام سنگھ کی بیوی نے کلہاڑی کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ لڑکی کی گردن صاف کٹ گئی۔ پھر اس نے لڑکی کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اس کی لاش وہیں پڑی رہنے دی اور واپس ہرنام سنگھ کو قتل کرنے کے لیے آئی۔ اس نے ہرنام سنگھ سے پہلے لڑکی کو اس لیے قتل کیا تھا کہ چھت پر ہی نہ پکڑی جائے۔ آخر وہ پکڑی گئی مگر وہ لڑکی کو قتل کر چکی تھی۔ ہرنام سنگھ کو اپنی بیوی کی اس کہانی پر اعتبار نہ آیا۔ وہ اسے اس جگہ لے گیا جہاں لڑکی قتل ہوئی تھی۔ وہاں واقعی لاش پڑی تھی اور لاش کے ٹکڑے بھی قریب ہی پڑے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں یہ غیرت جاگ اٹھی کہ وہ اپنی بیوی کو پولیس کے ہاتھ میں نہیں دے گا اور اسے کچہری نہیں چڑھنے دے گا۔ اس نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ بیوی اس کی عزت ہے اور اس کی بیوی نے اپنی عزت اور غیرت کی خاطر اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ یہ جنگلی سکھ کا دماغ تھا۔ جدھر رخ ہو گیا ہرنام سنگھ اسی سمت چل پڑا۔ اپنی بیوی کی یہ دلیری اسے بہت پسند آئی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے کلہاڑی سے گڑھا کھود کر لاش دبا دی اور اس سے تھوڑی دور ایک گڑھا گہرا کھود کر سر دبا دیا اور ٹانگ اور ایک بازو ایک اور جگہ دبا دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بے غم ہو جائے، اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس کے بعد ہرنام سنگھ نے جو بات سنائی وہ بھی مشکوک لگتی تھی۔ خیال یہی تھا کہ وہ نشے کے اثر کے تحت خیالی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ بیوی کو واپس لے آیا۔ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا کہ اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے ہیں یا نہیں۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ ہرنام سنگھ نے بیوی سے کہا کہ وہ دبے پاؤں کپڑے بدل لے اور کل یہ کپڑے دھو لے مگر کوئی خون نہ دیکھ سکے۔ وہ اطمینان سے سو گئے۔ آدھی رات کے بعد، بہت بعد، ہرنام سنگھ کی آنکھ پھر کھلی تو پھر دیکھا کہ بیوی غائب ہے۔ اس نے نیچے دیکھا، وہ نظر نہ آئی۔ صبح ہو گئی، وہ نہ آئی۔ سورج نکلنے کے بعد تک نہ آئی۔ ہرنام سنگھ کی ماں نے کسی شک کی بنا پر ٹرنک دیکھا، تمام زیورات غائب تھے اور دوسرے ٹرنک میں کچھ رقم رکھی تھی، وہ بھی غائب تھی۔ ہرنام سنگھ کو کئی خیالات آئے۔ ایک یہ کہ وہ اس ڈر سے بھاگ گئی ہے کہ ہرنام سنگھ اسے پیار کے دھوکے میں پکڑوا دے گا۔ دوسرا یہ کہ اس نے درِ پردہ کسی اور کے ساتھ دوستی لگا رکھی تھی، اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ لڑکی کو اس کی بیوی نے قتل نہیں کیا، اس آدمی نے کیا ہے جس کے ساتھ وہ چلی گئی ہے۔ پھر وہ اپنے آپ سے کہتا کہ اس کی بیوی بہت دلیر تھی، لڑکی کو اسی نے قتل کیا ہے۔ بہرحال اس نے بیوی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے مسلمان گھرانوں کے 2 جوان آدمیوں کو دھمکیاں بھی دیں۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے کہا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دیں کہ اس کی بیوی کہیں چلی گئی ہے۔ ادھر اس لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی جو قتل ہو چکی تھی۔ ہرنام سنگھ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس کے گاؤں میں آئی تھی۔ جس طرح ہرنام سنگھ اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ پولیس کو نہیں دینا چاہتا تھا، اسی طرح مقتولہ کے لواحقین بھی سکھ تھے۔
وہ بھی اسے اپنے طور پر تلاش کر رہے تھے۔ وہ اپنی لڑکی کے چال چلن سے واقف ہوں گے، اس لیے انہیں یہی شک ہوگا کہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ چوتھے پانچویں دن درندوں نے لاش نکال لی۔ ہرنام سنگھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک مخبر نے خان باز گل کو اطلاع دے دی ہے کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاش برآمد ہوتے ہی خان باز گل نے ہرنام سنگھ کو دھر لیا، لاش کی شناخت دانستہ کرائی۔ اس سے یہ ہوا کہ لڑکی کے لواحقین کو یہ شک ہوا ہی نہیں کہ یہ لاش ان کی لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ لاش غلط وارثوں کو دے دی گئی جو انہوں نے اپنے دستور کے مطابق دفنا دی۔